الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. اس سورہ کا نام ہے سورۃ النبأ. النبأ کا معنی ہوتا ہے بڑی خبر. بڑی خبر یعنی قرآن کے نزول کی خبر یا قیامت کے واقع ہونے کی خبر. اس سورہ کی دوسری آیت میں لفظ نبا آیا ہے جس کا معنی بڑی خبر ہوتا ہے. اسی لفظ نبا کو اس سورہ کا نام دیا گیا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبوت کے ابتدائی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ جی اٹھنا اور اچھے برے اعمال کے نتیجے میں جنت و جہنم کا ملنا. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ پوچھ گچھ کر رہے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار کیا تو احکام بتلائے جو قرآن کے بنیادی احکام ہیں اور ہر نبیوں کی بنیادی تعلیم رہی ہے. پورے قرآن میں بطور خاص 3 قسم کے مضامین بیان کیے گئے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. اللہ کو ماننا، رسول اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ بظاہر لوگوں کے ذہن و دماغ میں بات سما نہیں رہی تھی، کیونکہ انسان کو مرتا ہوا تو دیکھتا ہے لیکن ہزاروں سال کی دنیا ہونے کے باوجود کسی کو زندہ ہوتا ہوا دیکھا نہیں. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں اس عقیدے کو بیان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تمہارا معبود برحق ہے، میری رسالت کو مانو گے اور اللہ کی عبادت بجا لاؤ گے تو مرنے کے بعد تمہیں بہتر سے بہتر بدلہ دیا جائے گا. اور اگر تم مخالفت کرو گے، مخاصمت کرو گے، نافرمانی کرو گے اللہ اس کے رسول کی، پھر تمہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں میں مبتلا کیے جاؤ گے. تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات پیدا ہونا شروع ہو گئی. اہل ایمان کے ابتدائی ایام کے جو لوگ تھے، بعض اہل ایمان کی طرف سے بھی اعتراض ہوا اور سارے کفار و مشرکین کی طرف سے اعتراض ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ انسان مرتا ہے اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کی لاش کا اتا پتہ تک نہیں ہوتا ہے. دوبارہ قبریں کھودی جا رہی ہیں تو آدمی کی ہڈیاں نکلتی ہیں، اس کے جسم کے گوشت تو نظر نہیں آتے، بوسیدہ اور بالکل چورا چورا ریزہ ریزہ ہڈیاں کبھی کبھی دکھائی دیتی ہے. تو کیسے ہم یقین کریں اور تسلیم کریں کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا
اور اسے عذاب و ثواب دیا جائے گا۔ 6ویں گوئیاں شروع ہو گئی۔ قرآن نے کہا اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، سوال کرنا، ایک دوسرے سے سوال کرنے کو يَتَسَاءَلُونَ کے ذریعے سے استعمال کیا گیا۔ کس چیز کے بارے میں لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اچھا بتاؤ بھائی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا انسان؟ یہ بات ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہزاروں سال سے انسان مرتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، قبریں کھودی جاتی ہیں، ہڈیاں دکھائی دیتی ہے، بلکہ اس کے جسم کا کچھ حصہ ہی نظر نہیں آتا ہے۔ تو بھئی یہ قرآن اگر کہتا ہے کہ دوبارہ انسان زندہ کیا جائے گا، کیا تمہاری سمجھ میں بات آتی ہے؟ بولتا ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، بولتا ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سلسلے میں پوچھ گچھ ہونا شروع ہو گیا، سوال و جواب شروع ہو گیا۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں لوگ آپس میں پوچھ گچھ کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں؟ پھر قرآن اس کا جواب دیتا ہے عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہیں۔ ایک بات پھیلتی ہے، ایک اجنبی سی کوئی بات آتی ہے، اس پر باضابطہ تفسیرہ تذکرہ چلتا رہتا ہے، تو قیامت کے بارے میں لوگوں نے سوال جواب کرنا شروع کر دیا۔ بڑی خبر ہے، اس بڑی خبر سے مراد مفسرین نے 2 باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ ہے مکہ کے لوگ امی مہستیان پڑھتے، جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، ان ان پڑھ لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیا گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہمارے پاس کلام آ رہا ہے، وحی آ رہی ہے، اللہ عرش معلیٰ پہ وہاں سے ہم کو پیغام بھیج رہا ہے۔ تو پڑھا لکھا انسان یہود و نصارہ کے افراد تو جانتے کہ ان کے پاس انبیاء و مرسلین موجود تھے اور اللہ کی کتابیں موجود تھی، ان کو تو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن مشرکین مکہ کو تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عرش پر ہوگا، وہاں سے اپنا پیغام بھیجے گا، اللہ کا فرشتہ یہاں آئے گا، کسی نبی کا انتخاب کرے گا، کسی آدمی کو چن کر اس سے نبی بنا دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راز و نیاز کی باتیں کرے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو مشرکین مکہ کے لیے بڑی خبر دی، تو اس سلسلے میں چیمے گویاں کرنا شروع کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو نبی بنا دیا گیا؟ ہم بھی تو انسان ہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بنانا ہوتا قبیلے کے بڑے سردار کو نبی بنا دیتے ہیں، کسی مالدار کو نبی بنا دیتے ہیں، کسی ساہوکار کو نبی بنا دیتے ہیں۔ یہ تو مفلس و قلاش ہے، دانے دانے کو ترستے ہیں، کھانے کچھ نہیں ہے، باپ نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، اب چچا کی کفالت میں رہتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا فیضان اور فضل و کرم ہوگا اور وہ نبی بن جائے گا؟ اس قسم کی باتیں کرنے لگے۔ قرآن نے کہا ان النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، یقین یہ بہت بڑی خبر تھی کہ عرش معلیٰ سے اللہ کا پیغام آتا ہے اور فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کے پاس کلام الہی کے نازل ہو رہے ہیں، بہت بڑی بات تھی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات ان النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے، بڑی خبر سے مراد قیامت کی خبر، کہ انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، سڑگل کے ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اور مٹی سے وہ انسان زندہ ہو کے چلا آئے گا۔ یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ اس بڑی خبر کے بارے میں لوگ چھیمی گوئیاں کرنے لگے، پوچھ تاچھ کرنے لگے، پوچھ گچھ کرنے لگے، سوال و جواب کرنے لگے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، یہ وہی بڑی خبر ہے جس کے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعجب کی کیا بات ہے، ہم نہیں تھے تو اللہ نے ہم کو وجود بخش دیا، پھر ہمیں ختم کر دے گا، اللہ دوبارہ لے آنے کا فیصلہ سناتا ہے، تو ماننے میں کیا تعجب کی بات ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا بھائی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے باپ دادا کا انتقال ہو گیا، پرکھوں کا انتقال ہو گیا، بڑے بزرگوں کا انتقال ہو گیا، ان کی قبریں ختم ہو گئی، لاش کا اتا پتہ نہیں ہے، دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپس میں لوگ مختلف الرائے ہو گئے، اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ ہاں کچھ لوگ نہ کرنے لگے۔ اس پر قرآن مقدس نے تبصرہ کیا گیا، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، تم لوگ کی بحث بیکار ہے۔ اگر تمہارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں، تو سنو، کلا، تمہارا عقیدہ و نظریہ غلط ہے، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، ان کا بحث کرنا بالکل صحیح نہیں ہے،
حجت و تکرار کرنا بالکل درست نہیں ہے، سوال و جواب کرنا خامخواہ کی بات ہے۔ ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان شاہی نازل ہوگا اور نتیجے کے طور پہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور سارے لوگوں کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر اللہ نے کہا پھر سنو، پھر ہرگز نہیں، تمہارا عقیدہ و نظریہ غلط ہے، یہ کہنا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی، ایسا کہنا تمہارا بالکل صحیح نہیں ہے۔ سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، 2 بار اس کو دہرایا، مطلب کیا ہوا؟ ان قریب یہ جان لیں گے، ان کا عقیدہ نظریہ درست نہیں ہے لیکن ان قریب یہ جانیں گے کہ قیامت برپا ہو کے رہے گی۔ پھر قرآن نے کہا ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، تمہاری باتیں صحیح نہیں، ان کے اقوال درست نہیں ہے، ان کے خیالات صحیح نہیں ہے، ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے کہ جس کا انکار کر رہے ہیں وہ چیز واقع ہو رہی ہے۔ جیسے قرآن مقدس سے متعلق انہوں نے چیمی گوئیاں کرنا شروع کر دی تو قرآن کا نزول ہونا تو شروع ہو گیا اور بار بار اللہ کی جانب سے پیغام آ ہی رہا ہے، وحی الہی کا نزول ہو ہی رہا ہے، لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ اور اگر قیامت کے تصور کو قائم کیا جائے تو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن عنقریب پتہ چل جائے گا، انسان موت سے دوچار ہوگا، قبر میں جائے گا، ٹھکائی کٹائی ہوگی، پٹائی ہوگی، مار پیٹ ہوگی، سمجھ میں اس کو آ جائے گا کہ جس دن کا ہم انکار کر رہے تھے اس کی شروعات تو یہیں سے ہو رہی ہے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا اس دن کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، عنقریب یہ لوگ جان جائیں گے۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اس عقیدے کو راسخ کرانے کے لیے، ذہن و دماغ کو اس عقیدے کے ماننے کے لیے تیار کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دلیلیں دی ہیں، ایسی دلیل جس کا سابقہ انسان سے مستقل پڑتا رہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، زمین کو فرش نہیں بنایا، کیا زمین کو ہم نے رہنے سہنے کے لائق نہیں بنایا؟ یہ بتاؤ جس زمین پہ تم رہتے ہو زمین کو کس نے پیدا کیا؟ ایک سوال ہے، کس نے پیدا کیا؟ اور انسان کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ مشرکین مکہ کا بھی اعتقاد یہی تھا، ربوبیت کے معاملے میں اور خالقیت کے معاملے میں ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی اشکال نہیں تھا، سب مانتے تھے کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں، عبادت کے معاملے میں یہ شریک کرتے تھے دوسروں کو۔ تو کہا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش اور بچھونا نہیں بنایا؟ مطلب جس زمین پہ تم رہتے ہو اس کا خالق بھی ہم ہی ہے۔ تم ایک انسان ہو، چھوٹی سی مخلوق ہو، یہ الگ سی بات ہے کہ ہم نے تمہیں بڑا درجہ دیا ہے، لیکن جسمانی اعتبار سے زمین کے مقابلے میں تمہارا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی زمین جس پر تم عام طور سے رہتے سہتے ہو، کھاتے پیتے ہو، سوتے جاگتے ہو، کاروبار کرتے ہو، سارے معاملات حل کرتے ہو، اس زمین کو پیدا کس نے کیا ہے؟ تو تمہارے لیے اللہ نے زمین پیدا کی۔ کہا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، فرش نہیں بنایا؟ اور سنو والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑ کو میخ اور کھوٹی کے طور پہ نہیں گاڑا؟ مطلب یہ زمین تمہارے رہنے سہنے کے لائق کیسے ہوئی؟ بے زمین کے نیچے تو پانی ہے، جب پانی پہ کشتی ہوتی ہے تو ڈواڈول ہوتی رہتی ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، تو اس طریقے سے کشتی پہ کوئی انسان رہتا سہتا مستقل نہیں ہے، رہنے سہنے کے لیے اسے لنگر انداز کیا جاتا ہے۔ تو کہا یہ زمین جو ہے پانی کے اوپر ہے، تو پانی پہ ہونے کے نتیجے میں ڈواڈول ہو رہی ہے، اس کو ڈواڈول ہونے سے بچانے کے لیے، ان کا بیلنس درست کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ والجبال اوتادا، کیا ہم نے اس میں پہاڑ کی کھوٹیاں نہیں گاڑ دی؟ وہ اب زمین لنگر انداز ہو گئی، زمین ٹھہری ہوئی ہے، ہماری کاشتکاری کے بھی لائق ہے اور ہماری رہائش کی بھی لائق ہے، ہم اس پہ دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، ہم کام کاج بھی کرتے ہیں، رہنا سہنا بھی ہوتا ہے، زندگی کے سارے مسائل اسی زمین پہ ہم حل کرتے ہیں،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے مناسب اور موضوع بنا دیا ہے، اور جو اس کے اندر حرکت پیدا ہو رہی تھی، ڈواڈول ہونے کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو اس میں گاڑ دیا، وہ کھونٹی کے طور پہ اسے گاڑ کے ساکت کر دیا۔ جو زمین کی گردش ہے ایک الگ چیز ہے، ادھر والی گردش ہو کہ ادھر والی گردش ہو وہ ایک الگ جگہ پر بیان کیا گیا، انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں۔ لیکن یہاں کہا والجبال اوتادا، ہم نے زمین کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے، اس کے توازن کو درست کرنے کے لیے، اس کے ڈواں ڈول ہونے سے بچانے کے لیے اس میں پہاڑ کی کھونٹیاں گاڑ دی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں پیدا کیا؟ انسان کو جوڑا پیدا کر کے یہ عقیدہ پیوست کرایا گیا ذہن و دماغ میں کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ آسمان ہے تو اس کا جوڑا زمین ہے، رات ہے اس کا جوڑا دن ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، تو مرد بنایا عورت بنایا، تو یہ جوڑا جوڑا ہے۔ اسی جوڑا جوڑا کے عقیدے سے یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنائی ہے تو اللہ اس کی جوڑا کیوں نہیں بنائے گا؟ دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا؟ ازواجہ کا ایک معنی کیا جوڑا جوڑا، دوسرا معنی کیا گیا کہ ہم نے تمہیں مختلف قسم کی رنگت اور مختلف قسم کی شکلوں کا بنایا ہے۔ اب ایک انسان کو دیکھ لیجئے، کسی انسان کی پوری رنگت اور پوری شکل و شباہت کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ ایک کمپنی سے مال تیار ہوتا ہے، فرما تیار کیا گیا، ہزاروں مال اسی انداز کے ملتا ہے۔ کروڑوں انسان پیدا ہو گئے، کوئی انسان کسی انسان سے ملتا نہیں ہے۔ بظاہر شکل و شباہت کے اعتبار سے کچھ لگتا ہے ملتا جلتا ہے، جڑوا بچہ ہوتا ہے اکثر بیشتر پہچانے میں دقت ہوتی ہے، لیکن کچھ نشانات ایسے ہوتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ الگ ہے، یہ الگ ہے، چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے۔ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں پیدا کیا؟ کیا ہم نے تمہیں باہم مختلف شکلوں کا نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تمہیں مختلف رنگوں کا نہیں بنایا؟ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے۔ اسی انداز سے رنگ کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں اور شکل و شباہت کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں، اور علاوہ اس کے پیدائش کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ کوئی مرد ہے، کوئی نر ہے تو کوئی مادہ ہے، کوئی مرد ہے تو کوئی عورت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کیا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ نہیں بنایا؟ انسان دھرتی پر ہے، زمین رہنے سہنے کے لائق ہو گئی ہے، انسانی آبادی روز افزوں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کم تعداد میں جب انسان رہتا ہے کام کاج کم رہتا ہے، زیادہ تعداد میں ہے رہنے سہنے کی دقت و پریشانی بھی ہے، کام کاج بڑھ جاتے ہیں، کھانے پینے کے مسائل بھی ہے، کھلانے پلانے کے مسئلے بھی ہے۔ تو کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کیا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ نہیں بنایا؟ دن بھر تم کام کاج کرتے ہو، اگر رات کو نیند تمہیں نہ آئے تم پاگل ہو جاؤ گے، تمہارا سکون غارت ہو جائے گا، تم مستقل تو کام نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا نیند کیا چیز ہے؟ نیند چھوٹی موت ہے اور موت بڑی نیند ہے۔ نیند چھوٹی موت ہے، انسان جب سوتا گویا مر جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو یاد کرایا۔ اب دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ سونے والا انسان گویا مر جاتا ہے، موت سے دوچار ہوتا ہے، تو مرنے کا گویا عقیدہ درست کرتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور اٹھنے زندہ ہونے والا ہوں۔
اسی لیے انسان جب سو کے اٹھتا ہے ایک دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دی، احیانا بعدما اماتنا، ہمیں مار دینے کے بعد ہمیں زندہ کیا ہے۔ گویا مرنے سو کر اٹھنے والا انسان موت سے دوچار ہو گیا تھا، مر کے زندہ ہو گیا۔ اسی پر بس نہیں کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورِ کے ذریعے سے عقیدہ لگا دیا، جس طرح روزانہ تمہارا مرنا جینا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک لمبی موت آئے گی، لمبی نیند آئے گی، مر کے دوچار ہو جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ روزانہ انسان کو یہ عقیدہ راسخ کرایا جاتا، یہ عقیدہ یاد دلایا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کرایا جاتا کہ روزانہ یاد کرو اپنے حیات کو اور اپنی موت کو۔ فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیا کی کلفتوں سے دوچار ہونے کے بعد آدمی قبر میں چلا گیا، موت سے دوچار ہوا، مرا، قبر میں چلا گیا، ایک لمبی مدت تک وہاں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی۔ پھر اس کے بعد اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن میں، جب بڑے دن کا حساب کتاب ہوگا، اب اس کی بات پتا چلے گا کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کیا ہم نے رات کو لباس نہیں بنایا؟ لباس، جب آدمی کپڑا پہنتا ہے اس کے جسم کے حصے چھپ جاتے ہیں۔ عزت دار کون ہے، ذلیل کون ہے، بظاہر کپڑوں سے پتہ چلتا ہے۔ کوئی ننگا رہتا ہے، کوئی کپڑا پہنتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا۔ لباس مراد جس طرح لباس سے پردہ پوشی ہوتی ہے، اسی انداز سے رات کی تاریکی کے نتیجے میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے چھپ جاتا ہے۔ جب ایک ساتھ مستقر رہے گا تو نیند اس کی نہیں آئے گی، بکواس کرتا رہے گا، باتیں کرتا رہے گا۔ جب تنہائی میں انسان ہوتا ہے نیند آرام سے آ جاتی ہے۔ تو کہا ہم نے رات کے اندھیرے کا چادر تمہارے پر ڈال دیا اور نتیجے کے طور پر نیند کی دولت سے مالا مال کر کے تمہیں آرام و سکون کے ساتھ سلا دیا۔ یہ کون کیا؟ تو ہم نے تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یہ تو ہم نے کیا ہے۔ اچھا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنا دیا، یعنی رات کو پردہ پوشی کرنے کا سامان کر دیا۔ عام طور سے انسان ابھی شہری ماحول میں ترقی یافتہ دور میں سب کچھ ساری چیزیں سہولیات ہیں اور بجلی اور بتی کا اہتمام و انتظام ہے۔ آج بھی بہت سارے دیہات میں ایسا ہے جہاں بجلی اور بتی کا انتظام نہیں ہے، وہ ڈبری جلاتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں، چراغ گل تو پورا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ رات کے وقت میں عام طور سے انسان کے بدن پہ کم سے کم کپڑا ہوتا ہے۔ غربت ہے، افلاس ہے، پہلے کے دور میں اسی معاملہ تھا، آدمی ویسی زندگی گزار دیتا تھا۔ اب دن میں کسی طرح سے کام کاج کیا، تھوڑا سا اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، کام کاج کرنے کی نکلا ہے، شام کے وقت میں کپڑا اتار دیا یا کم سے کم کپڑا پہنا اور آدمی سو رہا، آرام کر رہا ہے۔ تو لباس بنا دیا رات کو کہ کوئی کسی کی سطر پر نگاہ نہ ڈالے اور اس کی پردہ پوشی ہوتی رہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنا دیا، یعنی تاریکی کا ایک ذریعہ بنا کر تمہیں پوشیدہ کر دیا، چھپا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور کیا ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش کا، روزی روٹی کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا؟ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان رات میں سو جائے اور دن میں سویرے اٹھے اور اپنا کام کاج کرے۔ جہاں جہاں لوگوں نے فطرت میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، انسان رات دن کھٹتا ہے تب بھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی باہر کے ممالک میں صبح 6-7 بجے اپنا کام میں لوگ لگ جاتے ہیں، آج بھی دیہات میں یہ کام ہو جاتا ہے، لیکن شہری ماحول کیا ہے، ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، نتیجے کے طور پر رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں، کام کاج رات میں کرتے ہیں اور دن میں حیران و پریشان رہتے ہیں۔ ویسے عام طور سے معمول تو ہے 10-11 بجے سو اٹھنے کا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزیاں بانٹ رہا ہوتا ہے صبح کے وقت میں تو انسان تو سو رہا ہوتا ہے۔ اب اگر روزی اسے ملی نہیں ہے تو آدمی اپنی قسمت کو دوشی ٹھہراتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکوہ شکایت کرتا ہے
لیکن وہ سوچتا نہیں ہے کہ جب روزی بڑھ رہی تھی تو آپ تو سو رہے تھے. کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور کیا ہم نے دن کو روزی کے تلاش کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا؟ تو دن میں روزی روٹی تلاش کیجئے، کاروبار کیجئے، کام دھام کیجئے، ذریعہ معاش کے اصول میں لگے رہیے. شام کا وقت ہو جائے کھائیے پیجئے آرام سے سو جائیے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرما دیا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سب چیز سے فارغ ہو جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد بغیر کسی تاخیر کے جا کے سو جاؤ، تاکہ تمہاری نیند پوری ہو جائے اور فجر کے وقت میں آرام سے اٹھ سکو. آج بڑے بڑے نمازی حضرات ہیں، لیکن صورتحال کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کے بجائے 4 وقت کی نماز کی تو جماعت کی پابندی ہوتی ہے. فجر کی نماز اکثر و بیشتر کی چھوٹ جاتی ہے الا ماشاء اللہ. تو فرمایا کیا ہم نے دن کو تمہارے لیے روزی کے تلاش کا ذریعہ نہیں بنا دیا؟ دن کو اجالا روشن رکھا ہے، اس میں ڈھیوری جلانے اور بتی جلانے اور ٹیبلٹ جلانے کی ضرورت نہیں ہے. سورج کی روشنی ہوتی ہے، اسی روشنی اپنا کام کاج کر لیجیے. اتنا ترقی یافتہ دور تو نہیں تھا، مشکلات سے وہ چیزیں میسر ہوا کرتی تھی جس سے روشنی کا انتظام کیا جا سکے اور سکون اور آرام حاصل کیا جا سکے. تو کہا کہ دن میں کام کاج کرو اور رات ہوتے ہی تم آرام کر لو. کس نے بنایا رات و دن؟ کس نے بنایا؟ یہ رات و دن کا آنا جانا، یہ گردش لیل و نہار تمہیں کچھ پتا دیتا ہے؟ کیا پتا دیتا ہے؟ جس طرح رات کا جوڑا دن ہے اور دن کا جوڑا رات ہے، اسی طریقے سے دنیا کا جوڑا آخرت اور آخرت کا جوڑا دنیا ہے. اور اسی طریقے سے رات دن کے آنے جانے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کے حالات یکساں نہیں رہتے. ابھی روشنی ہے، ابھی تاریکی ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی مردنی ہے. پہلے آپ کچھ نہیں تھے تو اللہ نے زندگی بخش دیا، پھر آپ کی موت ہو جائے گی، کچھ نہیں رہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بخش دے گا. یہ عقیدہ اسلام نے سکھلایا ہے اور قرآن و حدیث کی دعاؤں سے یہ چیزیں ہمارے سامنے نکھر کر آ جاتی ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور کیا ہم نے تمہارے پر 7 مضبوط آسمان نہیں بنائے؟ زمین کو بچھونا بنایا ہے اور آسمان کو مضبوط چھت بنا دیا ہے. جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ آسمان کے سائبان کے نیچے بھی رہ سکتا ہے. اور رہتے ہی بہت سارے لوگ جنگلوں بیابان میں لوگ کہاں رہتے ہیں؟ چھٹیل میدان ہے جہاں کچھ گھر پوچھنے گھر مکان نہیں، وہ کیسے رہتے ہیں؟ ایک چھت بنا دیا ہے. آسمان ہمارا مضبوط چھت ہے اور زمین ہمارا فرش بچھونا ہے. کیا فرمایا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 مضبوط آسمان بنا دیے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے میں جب مسافت لگتی ہے 500 سال کی مسافت ہے. اب کتنی ہوگی اندازہ لگا لیجیے. تو جس طرح 7 آسمان ایک کے بعد دیگرے اوپر کو دکھائی دیتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، پہلا آسمان دیکھتے ہیں، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں ہے. اسی انداز سے قرآن مقدس کے سورۃ طلاق کی آیت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے بھی 7 طبق بنا دیے ہیں. یہ زمین ہے، اس کے نیچے پھر 7 زمین ہے، پھر زمین ہے، پھر زمین ہے، پھر زمین ہے، یہاں بھی 7 زمین ہے. وَالْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، قرآن نے کہا جس طرح 7 آسمان ہے اسی طرح 7 زمین بھی ہے. تو ہم نے تمہارے پر 7 مضبوط آسمان بنا دیے. اس 7واں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اس عرش پر اللہ کی کرسی ہے، اس کرسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہے اور وہاں سے سارے نظام کائنات کو چلا رہا ہے. جو اللہ آسمان بنا کے دیا ہے، جو اللہ زمین بنا کے دیا ہے، جو اللہ تمہیں عورت و مرد بنا کے دنیا میں پیش کیا ہے، جو اللہ تمہارے میل ملاپ کے ذریعے سے تمہیں اولاد بخشتا ہے، جو اللہ تمہیں دن میں روٹی حاصل کرنے کا طریقہ سکھلاتا ہے، جو اللہ تمہیں رات میں آرام کرنے کے لیے نیند کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، وہی اللہ کہتا ہے کہ اس نظام کو ہم نے سجایا ہے، بسایا ہے، بنایا ہے، اس نظام کائنات کو درہم برہم کر دیں گے اور ایک بہترین نظام اور بھی ہم چلائیں گے، اور دوسرا آخرت، دنیا کے مقابلے میں آخرت کا ایک نظام ہمارے سامنے آ جائے گا. تو ماننے میں تعجب کیا بات ہے؟
وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور پھر ہم نے پیدا کیا، یہ لگا دیا چراغ، چمکتا ہوا چراغ. سراج وہاج مراد، سراجم وہاجہ سے مراد سورج ہے کہ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی روشنی کا انتظام و بندوبست کر دیا ہے کہ رات کی ساری تاریکیاں چھڑ جاتی ہیں. جتنا بھی گھٹا ٹوپ بادل ہو اور اندھیرا ہو، لیکن سورج جب نکلنا ہوتا ہے اس کی پاؤں پھوٹتی ہے اور نکلنے کی باری آتی ہے، پورے طور سے نکل آتا، تو جہاں سورج نکلا ہے ساری تاریکیاں چھڑ جاتی ہیں، اجالا روشنی نمودار ہو جاتی ہے. کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، کیا ہم نے چمکدار چراغ یعنی سورج کو، چمکتا ہوا سورج ہم نے پیدا نہیں کیا ہے. اسی پر بس نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور کیا ہم نے بھرے بادل سے موسلا دھار بارش نہیں برسا دیا؟ دنیا اس کی تحقیق کر رہی ہے اور کرتی آ رہی ہے. سورج کی تپش اور اس کی گرمی کی بنیاد پر نہروں، جھیلوں، دریا اور سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اٹھتے ہیں، اور اونچائی پہ آپ کو بادل دکھائی دیتا ہے. اس بادل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا پانی کو رکھنے کی جگہ بنایا، اور جہاں چاہتا وہاں برسوا دیتا ہے، وہاں بارش کرا دیتا ہے. تو کہا یہ جو بادل ہے جو پانی کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس سے پانی کون برساتا ہے؟ تم برساتے ہو، تمہارے دیوی دیوتا برساتے ہیں، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو وہ برسانے کی طاقت رکھتے ہیں. ایسی باتیں کوئی نہیں، ہم ہی تو کرتے ہیں. تو ہم نے تمہارے لیے بادل سے یعنی پانی سے بھرے ہوئے بادل سے ہم موسلا دھار بارش برساتے ہیں. مقصد کیا ہوا؟ تمہاری نگاہوں کے سامنے تو بارش ہو رہی ہے، اس کے قطرات ٹپک رہے ہیں، کبھی کبھی فوار ہے تو کبھی موسلا دھار بارش ہے. یہ کون برساتا ہے؟ اللہ ہی تو برساتا ہے. اگر وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے اوپر سے، ساتواں آسمان کی بلندی سے، عرش معلیٰ سے دلوں کی دنیا کو سجانے کے لیے پیغام اور وحی کو بھیجتا ہے، اس میں اچنبھے پن کی کیا بات ہے؟ تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ پھر فرمایا یہ بارش کیوں برساتے ہیں، یہ پانی کا برکھا کیوں ہوتا ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس بارش کے ذریعے سے غلہ جات اور نباتات اگائیں. جھاڑ جھنکار سے بڑی زمین ہے، جب پانی کے قطرات پڑتے ہیں تو وہ کاشت کے لائق بن جاتی ہے، پھر وہاں سے غلہ جات پیدا ہوتے ہیں جسے انسان کھاتا ہے، نباتات پیدا ہوتے ہیں جس میں جانور چرتے ہیں، پھر غلہ جات میں ہے دھان ہے، گیہوں اور دیگر چیزیں ہیں، پھل فروٹ ہے. نباتات میں ساگ سبزی ہے اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں. تو کیا کون برساتا ہے؟ پانی اللہ برساتا ہے. اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی زمین سے کھیتی کو لہلاتا ہے، غلہ جات پیدا کرتا ہے، ساگ سبزی ترکاریاں اور نباتات کو اگاتا ہے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور پھر ہم اسی کے ذریعے سے گھنے باغات اگاتے ہیں. کھجور کے باغات ہو کہ انگور کے باغات ہو، مختلف قسم کے باغات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے سے باغات کو اگاتا ہے. یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کیا فرماتا ہے آگے سنیے. ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن اس کا ایک وقت متعین ہے. جیسے ہر وقت کھیتی لہلہاتی نہیں رہتی ہے، ہر وقت غلہ پیدا نہیں ہوتا ہے. بارش برستی ہے، قطرات ٹپکتے ہیں، زمین کے اندر نمودگی کی صفت پیدا ہوتی ہے، ایک مدت لگتی ہے تو غلہ تیار ہوتا ہے، کھیتی تیار ہوتی ہے، کاٹتے ہیں، گاہتے ہیں، دونی کرتے ہیں، گھر میں سامان لے آتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے دنیا کو بسایا ہے، اسے آہستہ آہستہ ختم بھی کریں گے، پھر دوبارہ ہم زندہ کریں گے.
وہ وقت متعینہ ہوگا جہاں انسان دنیا میں جو کیا ہے، جو کارنامہ انجام دیا ہے، جو کھیتی اس نے کی ہے، جو غلہ اس نے بویا ہے، اس کا پھل وہاں کاٹے گا۔ جس طرح کسان کھیتی کرتا ہے تو 4 مہینے انتظار کرتا ہے، وقت متعینہ آتا ہے، اس کھیتی کے ثمرات اور برکات نمودار ہوتے ہیں، غلہ اور پھل کی شکل میں انسان کاٹتا ہے، گھر میں لے آتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو ایک فیصلے کے دن پر مقرر کر دیا ہے، اور اس کا دن متعین ہے۔ جب متعینہ دن آئے گا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا تو تم سب کے سب فوج در فوج بن کر آ جاؤ گے۔ ابھی آدمی مرتا ہے، اکا دکا کر کے قبر میں جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے، کبھی حادثاتی طور سے 20-25-100 کے قریب لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، دفن ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے اکا دکا جاتا ہے۔ لیکن جب نکلنے کی باری آئے گی تو کس طرح نکلے گا؟ قرآن کہتا ہے جب سور پھونکا جائے گا فتأتون افواجا، تو فوج در فوج تم نکلو گے۔ ایک مرتبہ سور پھونکا گیا، سارا نظام درہم برہم ہو گیا، سب ختم، ٹوٹ بوٹ کا شکار، زندہ مردہ سب مٹی مل گئے۔ ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا دوبارہ زندہ کرنا، پھر سور پھونکا جائے گا، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، جتنے انسانی لاش ہے، سب کو باہر کر دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ ایک ایک کر کے دفن ہوئے تھے، اب ایک بار سب کو اٹھنا ہے۔ اعلان ہوا، سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ الی نصب یوفدون، قرآن نے کہا ایک نشان ہوگا، اس نشان کی طرف سب دوڑ رہے ہوں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو آسمان میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ آسمان و زمین دونوں کا تذکرہ ہوا۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، زمین سے ہر چہار جانب سے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے نکلیں گے وہ فوج در فوج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو انسانی آبادی جو روئے زمین پہ تھی، مرنے کے بعد زمین کے اندر چلی گئی تھی، اس آبادی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور سارے افراد میدان محشر میں ایک بارگی جمع ہو جائیں گے۔ انسان کو جمع ہونا ہے۔ ففتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ ابھی تو آسمان مضبوط چھت ہے، جب اس کو کھول دیا جائے گا، جس طرح شامیانہ ٹانگا لگایا جاتا ہے اور شامیانہ کھولا ہے تو پورا کا پورا کھلم کھلا ہے۔ مراد یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں انگنت تعداد میں فرشتے آسمان کی بلندی سے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن کہا دوسری جگہ پر یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے آسمان سے فرشتے اترنے شروع ہو جائیں گے۔ آگے آنے والا ہے کہ جس دن اللہ آئے گا اور فرشتے والملائکۃ صفا صفا، اور فرشتے بھی سب لگائے حاضر ہو جائیں گے۔ تو آسمان کا نظام، آسمان کو کھولا جائے گا، دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ ایک دروازے سے کتنے لوگ نکلیں گے؟ اب ہر جگہ دروازہ ہے، سب طرف سے فرشتے نیچے اتریں گے۔ تو یہ زمین جس سے انسان نکل رہا ہے، وہ آسمان جس سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اب زمین پر انسان بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہے، دیگر مخلوقات بھی۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور جس دن پہاڑ کو چلا دیا جائے گا تو پہاڑ سراب بن جائے گا۔ چھوٹا سین را با، سراب، سراب مطلب بے حقیقت چیز۔ گرمی کے زمانے میں دیکھیے کہ وہاں پانی دکھتا ہے، ایسا جھلملاتا ہے، لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن وہاں پہنچے گا تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایسی بے حقیقت چیز کے لیے عربی میں سراب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چھوٹا سین سے بڑی سین سے شراب نہیں ہے، شربت والا شراب ہو جائے گا، پینے والا شراب، یہ شراب بے حقیقت۔ جس دن پہاڑ جس نے زمین کو تھام کے رکھا ہے،
اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہوا کے جھونکوں سے راکھ کی طرح اڑا کے ادھر سے ادھر کر دیا جائے گا۔ پھر حالت کیا ہوگی؟ قرآن نے کہا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑ کو چلا دیا جائے گا، فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ بے حقیقت ہو جائے گی، یعنی لگتا ہے کہ پہاڑ ہے، وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ راکھ ہے، راکھ کا ڈھیر ہے، اس کی سختی ختم ہو گئی۔ جس پہاڑ کے اندر یہ طاقت دی کہ زمین کے بیلنسنگ پاور کو درست کر کے رکھے اور اس کے ہلنے ڈولنے کے معاملے کو توازن برقرار رکھ سکے، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی قوت ہی نہیں ہے۔ جس طرح کھونٹی آپ نے گاڑی ہے، کھونٹی اکھاڑ دیجئے ہوا کے جھونکوں میں تو آپ کا پورا چھت اڑ کے چلا جائے گا، پہاڑ کیسے تیزی ہو جائے گی۔ تو قیامت کا تذکرہ قرآن نے کیا، جس کے بارے میں لوگ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، پوچھ گچھ میں لگے ہوئے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں۔ اس دن کی کیفیت کو سمجھنا ہو تو کہا اللہ کی ان چند نعمتوں پر غور و فکر کرو، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت برپا ہوگی، نظام عالم درہم برہم ہوگا، آسمان کا نظام بدل جائے گا، زمین کا نظام بدل جائے گا، پہاڑ کی صلابت و سختی ختم ہو جائے گی، سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا۔ تفصیل اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے کہ سمندر میں جب بھڑکاؤ پیدا ہوگا تو سمندر کے پانی باہر، یہ مکانات کے ملبے، یہ پہاڑ کے ریزے ریزے، یہ راکھ کی طرح ہو جانا، پھر ہوا کے جھونکے اور پانی کے بہاؤ کے نتیجے میں یہ سارے ملبے اس دریا اور سمندر میں چلے جائیں گے۔ جو گڈھا ہے، جو نشیب و فراد ہے، جو اوپری کھبڑی ہے، جو اوپر نیچے ہے، سب برار فقاعا صفصفا، قرآن نے کہا ہموار مسطح چٹیل میدان بن جائے گا، اور اسی پر قیامت قائم ہوگی۔ دنیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، کیا ہم نے زمین کو زندہ مردہ کے لیے کافی نہیں بنایا؟ زندگی تھی تب بھی کافی ہے، مرنے کے بعد بھی کافی ہوگی، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اسی سرزمین پر سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور سب کے لیے زمین کافی ہوگی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ کو چلا دیا جائے گا تو پہاڑ بے حقیقت ہو کے رہ جائے گی۔ پھر اس کے بعد قیامت کا برپا ہو جانا، پھر جنت و جہنم کا نظارہ کا تذکرہ آگے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق برآمد فرمائے، آمین۔